اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستان، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ خمس کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کی اور زکوٰۃ کے تمام مسائل کو کیا ہے بیان کیا۔ آج اقتصادی امور میں سے ایک مسئلہ خمس کا ہے، اور اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر خمس ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں جو خمس کے موارد ہیں وہ 7 مورد ہیں۔ سب سے پہلا مورد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کاروبار کرتا ہے اس کا جو منافع اس کا حاصل ہوتا ہے سال کے بعد، اس منافع پر کیا ہے خمس واجب ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد اگلا جو مورد ہے وہ معدنیات ہیں۔ معدنیات یعنی ایسی چیزیں جو زمین سے نکالی جاتی ہیں، جیسے چاندی، سونا، جو ہے وہ تانبا، یہ چیزیں جو معدنیات زمین سے نکلتی ہیں، ان پر بھی کیا ہے خمس واجب ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مورد ہے وہ مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت یعنی کہ ہر مال جو ہے جو کسی کو کسی جگہ سے ملے جہاں سے حاصل ہو وہ مال غنیمت ہے، نہیں، مال غنیمت ایسے مال کو کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کے دوران جب مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو اس جنگ کی جو ہے وہ جیت کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے کفار سے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور وہ مال غنیمت جب انسان حاصل کرے تو اس پر بھی کیا ہے خمس واجب ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی غوطہ خور جو ہے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور سمندر سے ہیرے جواہرات نکال کے لے کے آتا ہے تو ان پر بھی کیا ہے خمس واجب ہے۔ اور اگلی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ ایسا مال جو آپ کا حلال مال تھا حرام مال کے ساتھ کیا ہے مل گیا ہے، مکس ہو گیا ہے، اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں جو ہے وہ حلال مال تھا اور کتنی مقدار میں جو ہے وہ حرام مال تھا، تو اب اس کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے وہ خمس دیا جائے گا۔ اور آخری مورد جس پر خمس واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کافر ذمی، اب اس میں کافر ذمی کی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ کافر ذمی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ اسلامی ممالک میں جو کفار آباد ہیں، اور آج کل تو نہیں لیکن رسول خدا کے زمانے میں جو ہے وہ ایسا تھا کہ کفار جب مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے تو وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ ایک قرارداد باندھتے تھے، عہد و پیمان باندھتے تھے، اور اس عہد و پیمان کے تحت جو ہے وہ اپنی مالیہ یعنی ٹیکس ادا کرتے تھے اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ ادا کرتے تھے۔ اس کو کہا جاتا تھا کافر ذمی، اور جتنی بھی شرائط اسلامی ممالک کی تھیں وہ ان پر لاگو تھیں۔ یہ کافر ذمی جو ہے جب کسی مسلمان سے زمین کو خریدتا ہے تو اس پر بھی کیا ہے خمس کیا ہے واجب ہے۔ یہ موارد تھے 7 خمس کے کہ جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ ان کی ہم جو شرائط ہیں کہ کس مقدار میں جو ہے وہ خمس واجب ہے، کب واجب ہوگا، یہ کاروبار کا منافع جو ہے کب حاصل ہو، کتنی مقدار میں حاصل ہو، یہ بحث جو ہے آنے والی ویڈیو میں کیا ہے بیان کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے شرعی مسائل کو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔